واقعی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بہت ہی بلند و بالا ذات ہے، برکتوں والی وہ ذات ہے اور بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ کیا شان ہے اس کی! یہ جو انسان کو بتایا جاتا ہے یہ صرف معلومات کے لیے نہیں، بلکہ اس کی اوقات بھی یاد دلائی گئی ہے کہ اے انسان، آج تو تڑاخ تڑاخ اللہ کے معاملے میں بولتا ہے، بحثیں کرتا ہے اور اکڑ اکڑ کے زمین پر چلتا ہے، دیکھ تیری حیثیت یہ ہے، تیری اوقات یہ ہے، تو یہ تھا۔ اور اس سے چند ماہ پہلے یہ بھی نہیں تھا، وہ بالکل انتہائی چھوٹا سا ایک جرثیم تھا، گویا انتہائی چھوٹا سا، جس کا ایک حصہ ماں کے پیٹ میں تھا اور دوسرا حصہ باپ کے پیٹ میں تھا۔ وہ دونوں ملے اور آہستہ آہستہ اور ملایا اللہ تعالیٰ نے ان کو، پھر یہ انداز اختیار کیا اور اس طریقے سے تمہاری پیدائش ہوئی۔ تو اللہ کے معاملے میں جگڑتا ہے، تو اس طرح جو اپنی اوقات یہ یاد رکھے گا تو بتائیے کہاں وہ تکبر کرے گا، یا میں اس کے اندر کہاں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا احسان فرمایا ہمارے اوپر۔ تو وہ دعا دیکھیے جو سید الاستغفار ہے، کہ ساری جو استغفار کی دعائیں ہیں، توبہ استغفار ہے جو بھی، وہ اس کی سردار دعا ہے، یعنی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پوری طرح محسوس کیا جاتا ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ میرے مالک، آپ میرے رب ہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، آپ میرے آقا ہیں، میرے مالک ہیں، میرے خالق ہیں، اور میں آپ کا بندہ ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا۔ اور جتنی بھی نعمتیں مجھے مل رہی ہیں یا کسی اور کو بھی جو بھی ملی ہیں، چاہے اللہ کے کافر اور مشرک بندے ہوں، چاہے نیک بندے ہوں، جس کو بھی جو نعمت ملی ہے وہ صرف اکیلے اللہ کی طرف سے ملی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر۔ اور اس کے بعد محسوس کیا جاتا ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود میرے مالک، میں کمزور ہوں، میرے سے گناہ بھی ہو گئے، میرے سے نافرمانیاں بھی ہو گئی، وہ سب میری طرف سے ہیں، میں ذمہ دار ہوں اس کا، میری غلطی ہے مالک، معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو مالک ہے، میں عاجز ہوں، تو غنی ہے اور میں ضرورت مند ہوں مالک، میں محتاج ہوں تیرا، تو بے نیاز ہے، مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس انداز سے جب دعا مانگی جائے تو مالک کی رحمت کیسے نہیں جوش میں آئے گی اس بندے کے بارے میں۔ ایسے فرما بردار غلام بندوں کو اللہ پسند کرتا ہے، اور اس معاملے میں جو جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ کو پیارا ہوگا۔ بس یہ ہے سادہ سا فلسفہ اس زندگی کا۔ تو یہ ایمان خالص کی توفیق اللہ نے دی ہے۔ ہم تو جکڑے ہوئے تھے شرک کے اندر، باپ دادا سے شرک چلا آ رہا تھا، اسی سسٹم کے اندر فٹ تھے، اور ان درگاہوں کے اوپر جانا، پیروں کی پنڈلیاں دبانا، تعویذ کرنا، یہ نظر و نیازیں کرنا، واسطے وسیلے کے ساتھ دعائیں مانگنا تو بہت ہی محبوب ترین طریقہ تھا، اور اس کو سمجھتے تھے۔ لیکن ہمارے مالک کا کتنا احسان ہوا کہ مالک نے شرک اور کفر کے پردوں کو چاک کیا اور ایسی دعوت ہمارے سامنے لایا مالک کو، پھر توفیق دی کہ ہم نے اس کو بڑھ کے قبول کیا۔ اللہ کا احسان ہوا، اور پھر اس کے اوپر جم گئے، نہ صرف ہم لوگ جمے ہیں بلکہ ہمارے بالکل قریب جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی جس طرح بہنیں ہیں، بھائی ہیں، مائیں ہیں، اور پھر آگے اولاد ہے، عقیدے کے لحاظ سے اس عقیدے کے ساتھ وہ چمٹ گئے ہیں، اور اب وہ شرک کی طرف رخ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے۔ باقی کمزوریاں ہیں، ہزار کمزوریاں ہیں، لیکن ایمان کے معاملے میں الحمدللہ ہم کبھی کمزوری نہیں دکھائیں گے، اور اب اپنے مالک کی توفیق سے ہمارا مالک ہمیں قائم رکھے گا۔ یہ اس کا احسان ہے۔ یقین کیجئے کہ جب شرک کو ہم دیکھتے ہیں ہمارے رونگٹے خود کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ یہ اس کا احسان نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ کوئی شرک اور کفر بک رہا ہوتا ہے تو بالکل اس کے بعد ہمارے جو ہے نا تن بدن میں گویا آگ لگ جاتی ہے کہ ہمارے مالک اور خالق کو یہ گالیاں دے رہا ہے، اور ہمارے مالک اور خالق کی بات کے خلاف یہ اپنی چلا رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔
اور ہمارے بھائیوں کو، یہ بھائی ہیں، سارے انسان آپس میں بہن بھائی ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہمارے بھائیوں کو یہ جہنم کا ایندھن بنائے، پتہ ہے کتنا بڑا ہمارا دشمن ہے۔ تو اسی وجہ سے، اسی سوچ کی وجہ سے یہ سب کچھ کفر بالطاغوت ہوا ہے، چاہے پچھلے صدیوں کے گزرے ہوئے طاغوت ہوں، چاہے یہ موجودہ دور کے طاغوت ہوں، چاہے ایسے ہوں جن کے ساتھ بڑی محبت رہی ہے، لیکن جب انہوں نے ہمارے مالک کے دین کو جھٹلایا ہے، ہمارے مالک کی بات کو جھٹلا کے اپنی بات پیش کرنے کی کوشش کی، پھر ڈنڈے کے زور سے منوایا ہے، تو ان سے اگر امید رکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہم سے یہ امید رکھتے ہیں، تو پھر تمہاری جہالت کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔